ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور حاجی علی رمضان و مرحوم و مغفور حاجی حسن جعفری کی اور ان کے تمام خانوادے کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال الامام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام: الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون۔ یہ مجلس چونکہ مجلس ترحیم ہے اور چند بندگان خدا کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی گئی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مجلس جس کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے تو انہیں کتنی خوشی ہوتی ہے، یہ وہی سمجھتے ہیں کہ جن کی خدمت میں فرشتگان الہی ایک نور کی طبق میں ثواب کو سجا کر سنوار کر پیش کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں فلاں شخص نے یہ ہدیہ اور یہ تحفہ بھیجا ہے۔ یقیناً ہمارے مرحومین اسیر خاک ہیں اور ان کو ہماری ضرورت ہے۔ جب ہم محتاج تھے تو ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، انہوں نے ہماری مدد کی، ہمیں بزرگ کیا، ہمیں چلنا سکھایا۔ ہماری ماں نے 9 مہینہ ہمیں شکم میں رکھا، ہمارے باپ نے ہمیں انگلیاں پکڑ کر چلانا سکھایا اور ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم دنیا میں آبرومندانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو کیا جب ہم محتاج تھے تو انہوں نے ہماری مدد کی، تو کیا اب ہم ان کی مدد نہ کریں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی مدد کرنے کے لیے مادی وسائل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ معنوی وسائل کی ضرورت ہے، اور ان معنوی وسائل میں جو سب سے اہم شے ہے وہ مجلس حسین ہے، قرآن کی تلاوت ہے اور اس سے ملتی جلتی تمام چیزیں ہیں۔ لہذا ہم کوشش یہ کریں کہ کبھی کبھی اپنے بزرگوں کو یاد کر لیا کریں۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، کوئی ہدیہ ثواب کی شکل میں اپنے مرحوم کو بھیجتے ہیں، تو ادھر سے وہ ہمارے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ہماری خیریت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ون وے ٹرافک ہے، یک طرفہ معاملہ ہے،
بلکہ اگر ادھر سے ہدیہ ثواب جاتا ہے تو ادھر سے دعائے سلامتی آتی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے جس فرزند کو پالا پوسا بڑا کیا وہ دنیا کی رنگینیوں میں جو ہے الجھا نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی ہمیں بھی یاد کر لیا کرتا ہے۔ وہ فرزند کتنا لائق ہوا کرتا ہے کہ جو اپنے والدین کو فراموش نہیں کرتا۔ آئیے ایک بہت ہی خوبصورت روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور وہ یہ ہے کہ عاق والدین انسان دو طرح سے ہوتا ہے، دو طرح سے عاق والدین ہوتا ہے۔ ایک تو وہ کہ خود والد عاق کر دیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جو ناخلف ہے، نالائق ہے، بے دین ہے، لامذہب ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ پر ظلم کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، انہیں اذیت پہنچاتا ہے، انہیں روحانی تکلیف پہنچاتا ہے، تو ایسا باپ عاجز آ کر جو ہے اپنے بیٹے کو عاق کر دیتا ہے۔ یہ عاق والی قسم جو ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ دنیا میں باپ اپنے بیٹے کو عاق کر دے تو اللہ کی نگاہ میں یہ اتنا قابل نفرت ہے کہ پروردگار کہتا ہے جنت میں بھیجنا تو بہت دور کی بات ہے، میں ایسے ناخلف فرزند کو جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کرنے دوں گا، یعنی اسے جنت کی خوشبو بھی اس کے مشام میں نہیں پہنچ پائے گی۔ یہ سب جانتے ہیں، لیکن آئیے جو روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے اس سے میں ایک دوسری قسم بتاؤں۔ دوسری قسم عاق والدین کی یہ ہے کہ دنیا میں ماں باپ تو راضی تھے، خوش تھے، بچے سے مطمئن تھے، بچے کے لیے دعائیں دیا کرتے تھے، بچے کے لیے محنت کیا کرتے تھے، لیکن جب دنیا سے رخصت ہو گئے اور اسیر خاک ہو گئے، قبر کی تنہائیوں میں چلے گئے، تو یہ بیٹا جو ہے باپ کو بھول گیا۔ اب نہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب ہے، نہ کوئی سورہ فاتحہ ہے، نہ کوئی کار خیر کر رہا ہے۔ روایت سنیے، روایت کہتی یہ ہے کہ اگرچہ دنیا میں باپ نے اسے عاق نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ یہ اپنے والدین کے لیے کار خیر نہیں کر رہا ہے، ایصال ثواب نہیں کر رہا ہے، اس لیے آٹومیٹک ایسا بچہ بھی جو ہے وہ عاق والدین ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیں۔ اور تیسری بات جو مجھے عرض کرنی وہ بہت اہم، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کے لیے کار خیر کرتے ہیں، پروردگار انہیں دو طرح کا فائدہ عطا کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان پر اگر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ان کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور انہیں ان کے کاروبار میں، ان کی روزی میں اور ان کے عمر میں برکت عطا کیا کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ صلہ رحم کا رشتہ اور تعلق جو ہے وہ فقط زندگی تک ہے، ایسا نہیں ہے، یہ فکر صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحم جو ہے وہ صرف زندگی تک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صلہ رحم جو ہے زندگی میں بھی ہے اور زندگی کے بعد بھی ہے۔ زندگی میں صلہ رحم کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، انہیں ناراض نہ کریں، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، ان کے نافرمان نہ بن جائیں۔ یہ ہے دنیا میں یہ طریقہ ہے، لیکن آخرت میں جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب والدین چلے جائیں، میری مراد دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جائیں، عالم بالا کی طرف چلے جائیں، عالم آخرت کی طرف چلے جائیں، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم صلہ رحم کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اچھے اچھے کام کریں، ان کے لیے ان کی چھوٹی ہوئی نمازیں ادا کریں، اور اگر یہ سب نہیں ہے تو ہم ان کے لیے مستحبات
بھی ادا کریں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی واجب چھوڑ دیا ہے، مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھی ہے یا پڑھی ہے اور غلط پڑھی ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، حج نہیں کر سکے تھے لیکن کر سکتے تھے اور حج پہ نہیں گئے، تو یہ جو واجبات چھوٹ گئے ہیں ان واجبات کو بھی ان پر عمل ہونا چاہیے، انجام دینا چاہیے۔ کون انجام دے گا؟ وہی جو اس باپ کا، اس مرنے والے کے مال کا وارث ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ حق والدین جو ہے یہ دو طرح سے ہوا کرتا ہے۔ میں نے جس حدیث کی تلاوت کی ہے اور اسے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، بہت ہی خوبصورت حدیث ہمارے 10ویں امام، آسمان ولایت و امامت کے 10ویں اختر تابناک روشن و منور ستارے حضرت امام علی الہادی، امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون۔ دنیا کی مثال ایک مارکیٹ کی مثال ہے، دنیا کی مثال بازار کی مثال ہے۔ ربح فیہا قوم، اس میں کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور کچھ لوگوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ انسان کو یا فائدہ پہنچاتی ہے یا نقصان پہنچاتی ہے۔ دنیا کی مثال یہی ہے، دنیا ایک بازار کی مانند ہے۔ ہاں عزیزو، جو بات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ہم اس سے کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی بسر کریں کہ ہمیں اس سے فائدہ پہنچے۔ ہم کبھی کبھی ایسا سوچتے ہیں کہ دنیا کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، دنیا کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا ہمیں دھوکہ دیتی ہے، دنیا ہمیں فریب دیتی ہے۔ ہمیں سنبھلنا ہے اور ہمیں اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اس طریقے سے زندگی کو بسر کرنا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون، یہ مارکیٹ ہے، اس میں تجارت ہو رہی ہے، اس تجارت میں کچھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لہذا ہم کو بھی خرید و فروخت کرنا ہے، کیا بیچنا ہے اور کیا خریدنا ہے۔ آئیے ایک حدیث میں اور پیش کرتا ہوں، یہ حدیث بھی بہت جاذب اور جالب ہے، بہت ہی زبردست یہ حدیث ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں انہو لیس لانفسکم ثمن الا بالجنہ فلا تبیعوہا الا بہا۔ دیکھو تمہارے نفس کی کوئی قیمت نہیں ہے، انہو لیس لانفسکم ثمن الا بالجنہ، تمہارے نفس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور فلا تبیعوہا، لہذا دیکھو اس نفس کو تمہیں بیچنا نہیں۔ انہو لیس لانفسکم ثمن الا بالجنہ، تمہارے نفس کی کوئی قیمت نہیں ہے، دیکھو اسے بیچنا نہیں۔ ہاں تمہیں اگر بیچنا بھی ہے، تمہارا دل چاہتا ہے کہ اسے اپنے نفس کو بیچو تو میں منع نہیں کرتا، مولا فرماتے ہیں فلا تبیعوہا الا بہا، بیچنا بھی چاہتے ہو نا تو جنت سے کم میں راضی نہ ہونا۔ تم چاہتے ہو اپنے نفس کو بیچنا، بیچو، لیکن جنت سے کم میں راضی نہ ہونا۔ یہ قیمت ہے ہمارے نفس کی کہ ہم بیچیں تو اس کے مقابلے میں اللہ کی جنت لے لیں۔ لہذا عزیزان محترم، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بحث ہے کہ ہمارا نفس جو ہے جنت سے کم میں راضی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اس حدیث کو سمجھ لیا اور اس کے مفہوم سے ہم آشنا ہو گئے تو اس دنیا میں ہم اس طریقے سے زندگی بسر کریں گے کہ ہمارے نفس کی قیمت جو ہے وہ جنت قرار پائے گی، جنت ہوگی ہمارے نفس کی قیمت۔ لہذا مولا کی اس حدیث کو، دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے آج کی مجلس میں پیش کیا، اور میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ یہ مجلس طولانی نہیں ہوتی ہے، 15 سے 20 منٹ کے درمیان کی یہ مجلس عام طور سے ہوا کرتی ہے۔ لہذا جن لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ دنیا جو ہے
دنیا جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ البتہ میں نے جو کہا دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت ہے دنیا کی، اتنی ہی اہمیت ہے کہ ہم اس سے اپنی آخرت بنا سکیں۔ جن لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا، جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا کی کتنی اہمیت ہے، ایک حدیث اور سن لیجئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے آخرت کو چھوڑ دیا ہے، یہ غلط ہیں۔ ایسی دنیا پسند نہیں ہے۔ حدیث سنیے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شر الناس من باع آخرتہ بدنیا، بدترین انسان وہ ہے جو اپنی دنیا کو بنانے کے لیے آخرت کو بیچ دیتا ہے۔ یہ تجارت اچھی نہیں ہے۔ یعنی آخرت اگر بک رہی ہے اور اس سے دنیا خریدی جا رہی ہے تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہ تجارت اچھی نہیں ہے، یہ کاسبی اچھی نہیں ہے، یہ بزنس اچھا نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد حدیث کا جو آخری کا فقرہ ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس کے بعد، اسی حدیث کے فوراً بعد کہتے ہیں وَشَرٌ مِّنْهُ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ لِدُنْيَا غَيْرِهِ، اور اس سے بھی برا انسان وہ ہے جو دوسروں کی آخرت بنانے کے لیے، معاف کیجیے گا، جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بیچ دے۔ یہ بہت ہی عجیب حدیث ہے۔ پہلی بار تو یہ ہے کہ انسان اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بیچ رہا ہے، لیکن دوسری جگہ کیا، دوسرے مرحلے میں کیا فرما رہے ہیں؟ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بیچ رہا ہے۔ جنہوں نے یزید کا ساتھ دیا، انہوں نے یزید کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیا۔ جنہوں نے صدام کا ساتھ دیا، انہوں نے صدام کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ بہت برے لوگ ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مقصد کو سمجھ لیا اور کھل کر یہ اعلان کیا کہ ہم اس دنیا کو اتنا ہی حاصل کریں گے کہ جس سے ہماری آخرت خراب نہ ہونے پائے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ کربلا میں حسین کے چاہنے والے، وہ انصار حسین تھے کہ انہوں نے اس طریقے سے آخرت کو سمجھ لیا کہ امام زمانہ زیارت وارثہ میں اعلان فرماتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، تم سب پہ ہمارا سلام ہو۔ بے بینتم و امی طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام زمانہ کہہ رہے ہیں ہمارے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ بے بینتم و امی طبتم، تم پاک ہو، وطابت الارض التی فیہا دفنتم، اتنے پاک ہو کہ جس زمین میں تم دفن ہو گئے وہ زمین بھی پاک ہو گئی۔ تمہاری طہارت زمین تک منتقل ہو گئی، زمین تک پہنچ گئی، اور یہ زمین خاک شفا بن گئی۔ اللہ اکبر۔ ایسے حسین کے چاہنے والے ہیں کہ امام زمانہ کہتے ہیں بے ابی انتم و امی، ہمارے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں تو ہم کیوں نہ قربان ہوں۔ آئیے امام حسین کے ایک جانباز کا تذکرہ کیا جائے، امام حسین کے ایک چاہنے والے کا تذکرہ کیا جائے۔ ہمارے یہاں سرونٹ، نوکر اور خادم کو جو اہمیت دی جاتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، مجھے اس پر بحث نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہی سرونٹ، یہی خادم، یہی نوکر، یہی غلام جب در اہل بیت پہ آ جاتا ہے تو اسے اتنی عزت دی جاتی ہے کہ وہ اسے اگر اس کے مقابلے میں تاج شاہی بھی ملے تو وہ اسے اپنے پیر سے ٹھوکر مار دے گا۔ چنانچہ ایک غلام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جس کا نام ہے جون۔ حضرت جون ایک غلام ہیں، اور یہ غلام جناب ابوذر کے تھے۔ جناب ابوذر نے پیغمبر کو دیا اور وہ کربلا پہنچے۔
جناب جون کربلا پہنچے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہر ایک اپنی جان کا نذرانہ امام حسین کے قدموں میں پیش کر رہا ہے۔ آپ بھی آئے، مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ پر اپنی جان قربان کر دوں تاکہ روز محشر میں آپ کے جد، آپ کے نانا کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکوں۔ مولا مجھے بھی اجازت دیجیے۔ لیکن جب امام حسین نے جون کو اجازت نہ دی تو جناب جون نے ایک جملہ کہا، اور ایسا جملہ کہا کہ امام حسین متاثر ہو گئے۔ جملہ سنیں گے جناب جون کا کیا ہے؟ جناب جون کہتے ہیں، مولا میں سمجھ رہا ہوں آپ مجھے مرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں، اسی لیے نا کہ میں سیاہ فام ہوں، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ عزادارو، یہ جملہ جناب جون کا ایسا تھا، یہ جملہ جناب جون کا ایسا تھا کہ امام حسین نے بڑھ کے گلے سے لگا لیا۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے جون ایسا نہ کہو، تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ ایسا نہیں ہے، جاؤ خدا حافظ، میں تمہیں خود سوار کروں گا گھوڑے پر۔ سوچئے کائنات کا جو مولا ہے، کربلا میں وہ اپنے غلام کو خود گھوڑے پر سوار کر رہا ہے۔ اس کے بعد جناب جون گئے، دشمنوں سے مقابلہ کیا، لڑتے لڑتے کتنا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا یہ حسین کا چاہنے والا یہ غلام کتنا لڑتا، بہت سو کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جون زخموں سے چور ہو گئے، اور جب زمین کربلا پہ گرنے لگے تو یہ نہیں کہا میرے آقا میری مدد کے لیے آئیے، میرے مولا میری مدد کے لیے آئیے، کیونکہ جون جانتے ہیں میں غلام ہوں، غلام کبھی آقا کو بلایا نہیں کرتے ہیں۔ لہذا جملہ کیا کہا وہ سن لیجئے، بہت ہی سمجھدار ہیں جناب جون۔ یہ نہیں کہا آقا میری مدد کرنے کے لیے آئی، بلکہ آواز دی مولا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ اللہ اکبر، میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ جانتے ہیں، اپنے درجے کو جانتے ہیں، میں کچھ بھی ہو جاؤں، ہوں تو غلام ہے حسین نام، اور غلام کبھی اپنے آقا کو بلایا نہیں کرتے۔ امام حسین چلے، ایک مرتبہ قریب پہنچے، جناب جون کے قریب پہنچے، دیکھا کہ ابھی جو ہے جناب جون زندہ ہیں، روح باقی ہے۔ حسین زمین کربلا پر بیٹھ گئے، جون کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ اللہ اکبر، کیا غلام نوازی ہو رہی ہے کربلا میں، حسین کس طریقے سے غلام نوازی کر رہے ہیں۔ زمین کربلا پر بیٹھ گئے، جون کو دیکھا غش کے عالم میں ہیں، بیدار کرنا چاہا، اٹھانا چاہا، لیکن غش کے عالم میں جناب جون تھے۔ اچھا ہمارے اور آپ کیا ہوتا کیا ہے، جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے نا تو کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اسے ہوش میں لانے کے لیے۔ عزادارو، حسین کی بے کسی ذرا ملاحظہ کیجئے، جون کا سر حسین کے زانوں پر رکھا ہوا ہے، لیکن آج حسین اتنے مجبور ہیں کہ جون کو ہوش میں نہیں لا سکتے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ نہیں کر سکتے۔ عجب نہیں، حسین آواز دیں، ارے میرے پاس پانی ہوتا تو میں پہلے سکینہ کو پانی پلاتا، میرے پاس پانی ہوتا تو میں پہلے علی اصغر کو پانی پلاتا۔ حسین کرے تو کیا کریں۔ اب امام حسین نے کیا کیا، وہ جو میں بات پیش کرنے جا رہا ہوں اسی پہ میری گفتگو ختم ہونے جا رہی ہے۔ امام حسین نے کیا کیا، فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، اپنے رخسار کو حسین نے جون کے رخسار پہ رکھ دیا۔ اتنا روئے حسین کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور جیسے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے جون کے رخسار پہ حسین کے پاک و پاکیزہ آنسو گرے۔ ارے جون نے گھبرا کے آنکھیں کھول دی، کیا دیکھا جون نے، ارے غلام کا سر ہے جو آقا کے زانوں پر رکھا
رکھا ہوا ہے۔ بس جناب جون برداشت نہ کر سکے، ایک ہی جملہ کہا، اے مولا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلام کا سر آقا کے زانوں پہ رکھا ہوا ہو، اور جیسے یہ جملہ کہا روح جو ہے قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ عجب نہیں آواز دی جناب جون نے، یہ کربلا ہے، یہاں اسی طریقے سے غلاموں کی غلام نوازی کی جاتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ جن مرحومین کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، مرحوم و مغفور حاجی علی رمضان و مرحوم و مغفور حاجی حسن جعفری اور ان کے مرحومین، ان کے خانوادے سے جو ریلیٹڈ ہیں، ان کی روح کو شاد کرنے کے لیے گزارش یہ ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر انہیں ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔